اس کے بعد آپ نے مرزا صاحب مباہلے سے جان چھڑانے کے لیے، ایک تو جہالت کا مظاہرہ یہ تھا آپ کا کہ قرآن کریم کی آیت کو خود نہیں سمجھ سکے، حدیث کو خود نہیں سمجھ سکے، اور یہ جھوٹ بول دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اہل بیت کو، بیویوں کو لے کر نہیں گئے، یہ جھوٹ بولا آپ نے۔ دوسرا، آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ مباہلہ تو صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے، غیر نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مباہلہ کرے تو یہ حرام ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، اگر کسی نے مباہلہ کرنا ہے تو وہ پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے، یا وہ شخص پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا۔ کہتے ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہے لہٰذا میں مباہلہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو مرزا صاحب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ عمومی حکم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مباہلہ کیا ہے، آپ کی بات اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے مباہلہ کیا ہے، تب آپ کی سنت بنے گی نا۔ تو قرآن کریم کا ایک حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو خاص کرنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، حرام ہے عمل کرنا قرآن کی اس آیت پر؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مباہلہ کیا ہے تو وہ آپ کی سنت تھا نا، تو اس سنت پر عمل کرنا امت کے لیے حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور ہم آپ کے اصول سے یہ بات ثابت کریں گے کہ آپ کئی بار یہ اصول بیان کر چکے ہیں۔ ایک کلپ ابھی ہم آپ کے سامنے چلاتے ہیں، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ثابت کرنے کے لیے دلیل لانا ہوگی۔ یہ لوگ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایسا نہیں ہے، خاص تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں کہ یہ میرے لیے خاص ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، آپ وہ مثال نہ دیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے۔ جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے، ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے، تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو مرزا صاحب آپ کو یاد ہے نا، آپ نے یہی کہا تھا کہ تخصیص کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اب آپ بسم اللہ کریں، کوئی ایک دلیل پیش کریں قرآن کریم کی آیت کی تخصیص کے لیے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص تھی، یا اس سنت کو جو آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کی سنت ہوئی نا، اس سنت کی تخصیص کہ یہ سنت نبی کے ساتھ خاص تھی، کوئی امتی اس پر عمل نہیں کر سکتا، حرام ہے، بلکہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جس نے مباہلہ کرنا ہو وہ دعوی نبوت کرے۔ ہم آپ کو مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ کتنی بڑی جہالت ہے آپ کی، کتنا بڑا فتویٰ ٹھوکا ہے آپ نے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک یہ تواتر عملی ہے، سارے مسلمان یہ 1400 یا اس سے زیادہ جو سال گزر چکے ہیں، وہ سارے مسلمان اس بات کے قائل رہے ہیں کہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعد میں مباہلے ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے بھی نکلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مباہلہ کرنا ثابت نہیں، یعنی کسی نے چیلنج ہی قبول نہیں کیا، آپ مباہلے کے لیے گئے ہی نہیں، لیکن آپ کی امت نے مباہلے کیے ہیں، مباہلوں کے چیلنج کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتا ہوں، آپ فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا انہوں نے حرام کام کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں مباہلہ کرتا ہوں، میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ ایک مسئلے پر دلائل دینے کے بعد بھی کوئی مطمئن نہیں ہو رہے تھے یا بات مان نہیں رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں مرزا صاحب یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال اخبرني ابي انه سمع ابن عباس يقول
لوددت انی وہؤلاء الذین یخالفونی فی الفریضۃ نجتمع فنضع ایدینا علی الرکن ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہتے ہیں کہ وراثت کے مسئلے میں یہ جو لوگ میرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور باوجود دلائل کے مان نہیں رہے ہیں، میرا ارادہ یہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میرے ساتھ بیت اللہ میں جائیں، رکن پر ہاتھ رکھیں، پھر ہم مباہلہ کریں اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر رہے۔ یار بات ہی نہیں مان رہے، کتنی واضح بات میں نے کر دی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننی۔ تو میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ اور اس کی سند صحیح ہے مرزا صاحب۔ امام عبدالرزاق سیکھا امام ہیں، ان کے استاد معمر ہیں، ان کے استاد جو ہیں عبداللہ بن طاووس ہیں، ان کے استاد طاووس ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے، ان میں سے کوئی مدلس نہیں ہے سوائے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کے، اور انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے کہاں؟ الفقی والمتفقہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، ہم اس کا سکین بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہاں امام عبدالرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا معمر، لہٰذا آگے سند وہی ہے، سماع کی تصریح بھی ثابت ہوگی، راوی سارے ثقہ ہیں، سند متصل ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مرزا صاحب آپ کے بقول نعوذ باللہ حرام کام کیا۔ آپ کے بقول تو یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، پہلے دعوی نبوت کرے پھر مباہلہ کا چیلنج کرے، نعوذ باللہ۔ کہاں تک مرزا صاحب آپ جائیں گے؟ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، آپ پوچھ لیں کہ میں یہ جہالت مارنے لگا ہوں، ماروں یا نہ ماروں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں، کروں یا نہ کروں۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ حرام کا مرتکب اور دعوی نبوت کا مرتکب نعوذ باللہ قرار دے دیا ہے کہ یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے آپ کے بقول مباہلہ کرنا۔ تو فتح الباری جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں نا، صحیح بخاری کی سب سے جناب اتھینٹک شرح ہے، بالکل ہے مرزا صاحب، فتح الباری پڑھی آپ نے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث مباہلہ کو ذکر کر کے، یعنی جس میں یہ ذکر تھا نا کہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اہل خانہ کو بلایا۔ وفیہا مشروعیت مباہلۃ المخالف اذا اصر بعد ظہور الحجۃ، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے مخالف سے مباہلہ کر سکتے ہیں، جائز ہے مباہلہ کرنا جب وہ دلیل واضح ہو جانے کے باوجود بھی ہٹ درمی پر اترا ہو، نہ مانے۔ وقد دعا ابن عباس الی ذالک، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، کوئی آیا نہیں تو بعد کی بات ہے، مرزا صاحب کی طرح کسی نے قبول نہیں کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ سے وہ ذکر کرتے ہیں وَوَقَعَ ذَلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، کہتے ہیں کہ علماء تو بہت سارے تھے جنہوں نے مباہلے کیے یا چیلنج کیے۔ وَمِمَّا عُرِفَ بِالتَّجْرِبَةِ أَنَّ مَنْ بَاهَلَ وَكَانَ مُبْطِلًا لَا تَمْضِي عَلَيْهِ سَنَةٌ مِّن يَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ، کہتے ہیں یہ بات تجربہ شدہ ہے، ابھی تک ہمارے مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ جو مباہلہ کرے اور وہ باطل پر ہو، وہ جھوٹا ہو، سچے بندے سے مباہلہ کرے، 1 سال کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی، 1 سال نہیں گزرتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَوَقَعَ لِي ذَلِكَ مَعَ شَخْصٍ كَانَ يَتَعَصَّبُ لِبَعْضِ الْمَلَاحِدَةِ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا غَيْرَ شَهْرٍ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ فتح الباری ہے جلد 8 صفحہ 95 مرزا صاحب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو بھی آپ کہیں کہ حرام کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے دعوی نبوت گویا کہ کیا، نعوذ باللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مباہلہ ایک شخص سے ہو گیا جو بعض ملحد لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ مباہلہ کر لیا، فلم یکم بعدہا غیر شہرین، 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کے گاٹے فٹ نہیں ہو رہا سارا کچھ؟ آیت مباہلہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے زیادہ سمجھا یا آپ نے مرزا صاحب؟ اور آپ جب آپ کے موافق کوئی بات آتی تھی نا جس سے آپ غلط استدلال کرنا چاہتے ہوتے تھے، بات تو آپ کے موافق نہیں ہوتی تھی لیکن آپ اس کو موافق بنانا چاہتے ہوتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا جو فہم ہے نا، پہلے 300 سالوں کا جو فہم ہے وہ معتبر ہے۔ کسی آیت کو سمجھنا ہے یا کسی حدیث کو سمجھنا ہے تو پہلے 300 سالوں کے مسلمانوں نے جو سمجھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے مطابق سمجھنا ہے۔
آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ امام ترمذی نے باب قائم کیا، پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے کہا پرانے بزرگوں کو ہم ہی مانتے ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے۔ اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کو، پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو ہم مانتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ آپ کا دعویٰ تھا، آپ بتائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کون مانتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کو ہم مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں مرزا صاحب؟ یا علال اعلان توبہ کریں، رجوع کریں، کہیں میری غلطی تھی، میری جہالت تھی، میری ضلالت تھی، میں علال اعلان رجوع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مبالغہ بالکل جائز ہے، اور پھر آپ کے گاٹے فٹنا ہو جائے گا بھلا۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے مرزا صاحب، آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہوتی تو اب تک کتنی باتوں سے آپ رجوع کر چکے ہوتے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے کسی ایک بات کا نہ جواب دیا ہے نہ رجوع کیا ہے، الٹا آپ کہتے ہیں کہ جو یہ بولے کتے ہیں نعوذ باللہ، جو مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ صحابی کا اگر عمل ہو، صحابی کا عمل ہو اور کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو تو وہ سنت بن جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دے نا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی، سنت بن جاتی ہے۔ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی عمل کر دے اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عمل کیا ہے، مباہلے کا چیلنج دیا ہے مرزا صاحب، کہا ہے میرا یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں کو کہ یہ میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ قرآن پشت پہ کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، قرآن کی آیت پر عمل کیا نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی تو یہ بھی سنت نہیں مانی جائے گی مرزا صاحب۔ یہ سنت ہے، سنت جسے آپ کہتے ہیں مرزا صاحب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، لیکن اب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا دوغلی پالیسی ہے مرزا صاحب آپ کی، کیا سوچ اور کیا فکر ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔